ایسی صلوات پڑھیں گے تمام دعائیں مستجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ وسرت رویتی ابصار الناظرین وعجب الناطقین اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الأمين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صلوات الله ایک دفعہ بلند کر صلوات پڑھنے اب جو ہے گفتگو شروع کی جائے. عشرہ اربعین امام حسین علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ ساتویں نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے فضائل معصومین فی کلام رب العالمین. حضرت عالم نے اپنی عزت مآب کتاب میں عزت مآب ہستیوں کے فضائل بیان کیے ہیں اور وہی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ
آج 7واں دن ہے اور ابھی تک ہماری گفتگو صرف الحمد پہ ہی جاری ہے، اور اس میں کوئی ایسی عجب بات بھی نہیں ہے۔ الحمد وہ ہے کہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری کائنات سمٹ جاتی ہے قرآن میں، قرآن سمٹ جاتا ہے الحمد میں۔ اور ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کچھ بیان کر سکیں۔ وہ کہ جن کا قصیدہ ہے یہ قرآن، اس علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں علی چاہوں تو میں صرف بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا وزن بنا دوں۔ بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا وزن بنا ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ کی تفسیر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر کائنات نے خود مجھ سے کہا کہ یار عبداللہ ابن عباس، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے الحمد کی تفسیر بیان کروں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جی مولا بے شک، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ آپ الحمد کی تفسیر بیان کریں۔ خیال رہے عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہے کہ جو اتنا بڑا محدث ہے، اگر ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو حدیث کے ذخیرے سے نکال دیا جائے تو 1/3 حدیثیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ شخصیت ہے کہ جسے برادران کے یہاں پہلا مفسر قرآن ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے، حبر العلماء لقب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اس سطح کا عالم، محدث، صحابی رسول، اور علی اسے کہہ رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حق کی تفسیر بتاؤں؟ اس نے کہا بے شک، آپ ارشاد فرمائیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ صحابی وہ ہے جو جانتا ہے کہ علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ امام نے ارشاد فرمایا پھر آج نماز مغرب کے بعد آ جانا، میں تمہیں الحمد کی تفسیر بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں مگر میں پڑھ کے میں علی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، علی شہر سے باہر لے کر مجھے آ گئے اور اب علی نے تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ علی نے پہلے کہا کہ میں تجھے الحمد کے الف کی تفسیر بتاتا ہوں۔ الحمد کے الف کی تفسیر، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پورا 1 گھنٹہ علی نے صرف الف کی تفسیر بیان کی، پوری 1 ساعت الف کی تفسیر بیان کرنا، پھر اس کے بعد ایک پوری ساعت لام کی تفسیر بیان کرنا، پھر ایک پوری ساعت ہے کی تفسیر بیان کرنا، پھر ایک پوری ساعت یعنی ایک پورا گھنٹہ میم کی تفسیر بیان کروائی، پھر ایک پورا گھنٹہ دال کی تفسیر بیان کروائی، پھر ان سب کو ملا کے تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فجر ہو گئی، تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں فجر ہو گئی لیکن الحمد کی تفسیر مکمل نہ ہونے پائی۔ اس جگہ پر پہنچ کے عبداللہ ابن عباس کا وہ بیان جس کے لیے میں نے پوری بات کی ہے، وہ بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بیان انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے بڑا دوم تھا کہ میں محدث بھی ہوں، میں مفسر بھی ہوں، میں حدیثیں بھی بیان کرتا ہوں، میں تفسیر بھی بیان کرتا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ علی کے علم کے مقابلے میں میرا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو۔ جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن عباس کیا کہنے آپ کے آپ نے خود اعتراف کیا کہ علی کے مقابلے میں آپ کا علم اتنا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، لیکن میں کئی ذہن آدمی ہوں، مجھے آپ کے اس بیان میں بھی تھوڑا مبالغہ نظر آ رہا ہے، آپ کے اس بیان میں بھی تھوڑا مبالغہ نظر آ رہا ہے، اور وہ مبالغہ یہ ہے کہ سمندر اور قطرے کی حقیقت ایک ہے، فرق دونوں میں ضرور ہے، لیکن سمندر بھی پانی ہے، قطرہ بھی پانی ہے۔ آپ نے اپنے علم کو علی کے مقابلے میں ایسے کہا جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے، تو مجھے تجاوز نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا علم حاصل کیا ہوا ہے، علی کا علم اللہ کا علم ہے۔
رحمان وہ ہے جس نے علم پہلے دیا خلق بعد میں کیا. سلامت رہے مولا قدرت عطا فرمائیے. وہ ہے کہ جن کا علم اس ظاہری دنیا کی تخلیق سے پہلے کا علم ہے، بلکہ یوں کہو علم کو وجود دیا جائے تو علی بنتا ہے. کون سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے. پر ہم کو ان کے دروازے پہ جا کر بیٹھتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ملتا ہے وہ علی کے چاہنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہماری گفتگو پریشان تو نہیں ہے آپ. آج طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ کا ساتھ مجھے زیادہ چاہیے. جتنی دیر تک پڑھ سکوں قبول کیجیے گا، باقی انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا. لیکن جہاں تک ہمت کے ساتھ دیا انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. ایک صلوات پڑھیں بابا عبادت صرف اس کی ہے، لیکن وہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک یہ شامل نہ ہو جائے. لیکن معاملہ اس سے بھی ایک قدم اٹھانا ہے. عبادت اللہ کی، اور کل آپ سے کہا تھا عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے. اور نماز اگر میری آپ کی نہیں، رسول کی نماز ہو. آپ کو یہی بھی شامل ہو جانا چاہیے تھا. رسول کی نماز ہو تو اس سے بڑی عبادت تو کوئی نہیں ہوگی. سب سے بڑی عبادت ہے. اچھا، اس نماز کے اندر پھر ہر وقت کا ایک اپنا اپنا درجہ ہے. قیام، اس سے بڑھ کے رکوع، اس سے بڑھ کے سجدہ. یعنی جتنے اسے جھکتے جاؤ کتنی فضیلت بڑھتی جائے گی. جتنے اس کے سامنے ایج کا اظہار ہوتا چلا جائے گا اتنی فضیلت بڑھتی جائے گی. قیام سے افضل رکوع، رکوع سے افضل سجدہ. اور عبادت کرنے والا اللہ کا رسول ہو تو سب سے بڑی عبادت یہی ہوگی نا. ان افضل ترین ارکان میں رکوع ہے اور افضل ترین ارکان میں سجدہ ہے. ٹھیک ہے، سجدے کا طول آپ سن چکے حسین کے لیے ہوا تھا. سنا ہوا واقعہ ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرنی. سجدے کا طول کس کی نماز؟ رسول کی نماز. سب سے افضل نمازی، سب سے افضل مسجد، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ، اور اس پر حسین. سجدے کو طول مل رہا ہے حسین کی وجہ سے. اور روایت جو ہمارے ممبروں پہ نہیں پڑھی جاتی، مغرب کی نماز، اور میں روایت دکھانے کے لیے تیار ہوں. مغرب کی نماز، رسول مغرب کی نماز کی پہلی رکعت کے رکوع میں ہے. توجہ، رسول نے ادھر رکوع سے اٹھنا چاہا، ادھر جبریل نے آ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے رکوع طویل کرے. رسول نے رکوع کو طویل کرنا شروع کیا، ذکر رکوع بڑھانا شروع کیا. جب معاملہ مستحب کی حدوں سے بڑھنے لگا پھر رسول نے اٹھنا چاہا، پھر جبریل نے روک لیا. کچھ اور طویل ہوا، پھر اٹھنا چاہا، پھر جبریل نے آ کے روک لیا. صحابہ بیان فرماتے ہیں رسول نے رکوع اتنا طویل کیا کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ رکوع بہت زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں بہت طویل رکوع کے بعد جب رسول نے رکوع ختم کیا، اس کے بعد نماز تمام ہوئی. جب نماز تمام ہو گئی تو رسول پیچھے کی جانب نمازیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھے، کہنے لگے علی کہاں ہے؟
علی کو تاخیر کیوں ہوئی؟ تو رسول نے پوچھا یا علی آج آنے میں کچھ تاخیر کیوں ہوئی؟ تو یہ کائنات نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ عصر کی واجبات ادا کرنے کے بعد میں گھر میں تاکیبات عصر ادا کر رہا تھا، تاکیبات طویل ہو گئی اور اذان ہو گئی، تاکیبات طویل ہو گئی اور اذان ہو گئی، تو آج جیسے ہی اذان ہوئی میں چلنے لگا تو میں نے اب یہ کیونکہ ہمارے لیے ہدایت ہے نا، ہمارے لیے ہدایت ہے، کہنے لگے میں نے سوچا میں تجدید وضو کروں۔ تجدید اسے کہتے ہیں کہ وضو ہو اور پھر وضو کیا جائے۔ میں تجدید وضو کروں، کہتے میں نے تجدید وضو کے لیے حسن کو بلایا کہ پانی لے کر آؤ، لیکن پتہ چلا کہ حسن پہلے مسجد میں آ چکے تھے، اس لیے پانی لانے والا کوئی نہیں تھا۔ یکا یک مجھے کہیں سے آواز آئی علی دائیں جانب دیکھو پانی موجود ہے، دائیں جانب دیکھو پانی موجود ہے۔ کہتے جیسے ہی میں نے دیکھا ایک کاشت میں پانی رکھا ہوا تھا جو پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جو برف سے زیادہ سفید تھا۔ کہتے میں نے اس پانی سے وضو کیا اور پھر میرے کندھے پہ آ کے ایک رومال گرا، میں نے اس رومال سے اس وضو کے گرتے ہوئے پانی کے قطروں کو صاف کیا اور جلدی سے مسجد کی جانب آیا۔ اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا یا علی وہ پانی لے کے آنے والا جبریل تھا، وہ پانی لے کے آنے والا جبریل تھا، وہ رومال لے کے آنے والا میکائیل تھا، اور وہ پانی آب کوثر تھا جس کے وضو کے لیے کوثر آئے، جسے وضو فرشتے کروائے، وہ ہے علی۔ مولا کو رضا اللہ عنہ رکوع طویل ہو رہا ہے باپ کی وجہ سے، سجدہ طویل ہو رہا ہے بیٹے کی وجہ سے، یہ ہیں جن کی وجہ سے نابودوں میں ترمیمیں ہیں۔ آپ نے لفظ سمجھا ہی نہیں، جن کی وجہ سے نابود، اس کا مطلب ان کے بغیر نابود نہیں ہے، یہ ہے تو نابود تمام ہوگا، اور اگر یہ نہ ہو پھر نابودوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے اگلی منزل ہے نستعین۔ کل آپ کے سامنے اس میں بھی کچھ لفظ میں نے عرض کیے تھے کہ نستعین کی منزل پر نبی اس سے مدد چاہیں تو یہ آتے ہیں۔ ابراہیم کی بات کل آپ کے سامنے عرض کر دی، انہوں نے جبریل سے کہا تھا اس کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیے، اس کی مدد بن کے آگ میں علی آیا۔ جب آ گیا کہتا چلو آپ سب آگ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم لوگ آگ ہے نا، بچنا چاہتے ہو، نبی آگ سے بچنا چاہے تو علی بچاتا ہے، تم رہ گئے۔ آگ سے بچانے کے طریقے صرف علی جانتا ہے کہ کیسے آگ سے بچایا جائے۔ وہاں ابراہیم کو آگ سے علی بچا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی باری آئی، حکم الہی آیا جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ میرے اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اکیلا نہیں جاؤں گا، وزیر ساتھ ہے، اور وہ میرے اہل سے میرا بھائی ہارون ہے، لے جاؤ۔ اب ہارون کو لے کے چل پڑے اور پھر کہنے لگے میرے اللہ جا تو ہم دونوں رہے ہیں لیکن فرعون ہے بڑا ظالم، پھر بھی اس کے ظلم سے خطرہ ہے، اس کے ظلم سے خوف ہے۔ وہ موسیٰ جس کی حیبت مشہور ہے، جس کی حیبت مشہور ہے، جو جلال والا اللہ کا نبی ہے، وہ کہہ رہے جہاں ہم دونوں رہے ہیں لیکن وہ بڑا ظالم ہے، اس کے دربار میں پھر خطرہ ہے۔ آواز قدرت آئی پریشان نہ ہو موسیٰ، نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم دونوں کے لیے میں نے ایک سلطان مقرر کر دیا۔ فرعون والوں کی جرت ہی نہیں تم تک آ سکے۔
سلطان نصیرہ، اے اللہ میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار سلطان کو دے۔ اس نے کیا کہا تھا جناب موسیٰ؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اپنوں میں سے میرا وزیر بنا۔ اور رسول فرمائے وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے بھیج، اپنے پاس سے بھیج، اپنے پاس سے بھیج۔ کون؟ نصرت نہیں، نصیر۔ نصرت نہیں مانگی، کیا مانگا ہے؟ نصیر مانگا ہے۔ نصرت کہتے ہیں مدد کو، نصیر کہتے ہیں مددگار کو۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، مدد مانگے۔ رسول کے لیے تو اللہ کافی ہے نا۔ یہ جو قل حسبی اللہ لکھا ہوتا ہے، یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ لکھا ہے میرا اللہ کافی ہے۔ وہ جسے اللہ کافی ہے وہ اللہ سے نصرت نہیں مانگ رہا، اللہ سے نصیر مانگ رہا ہے۔ اگر نصرت مانگتا تو یا اللہ مدد ہوتا، نصیر مانگا اس لیے یا علی مدد ہے۔ مولانا صاحب آپ ہر وقت تین ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، بڑا لطف آ رہا ہے۔ محمد والے محمد بلند الصلوات۔ نصرت نہیں نصیر ہے، مدد نہیں مددگار ہے۔ اب جب مصطفیٰ کے لیے مدد نہیں مددگار آتا ہے وہ تو امت مصطفیٰ ہے، امت مصطفیٰ ہے۔ وہاں پہ بھی نصیر آیا اور اللہ نے پھر اس نصیر کی ذمہ داری بھی ایسے لی ہے۔ احد کی جنگ کرتے ہوئے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی، وہ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے زمین پہ پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی، زمین پہ تھی جو لکڑی تھی رسول کے ہاتھ میں آئی تو تلوار ہو گئی، رسول کے ہاتھ میں آئی تلوار ہو گئی۔ رسول نے اسے دی، اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو علی آ گئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے تلوار کو دیکھ کے کہا انتظار کرو، انتظار کرو۔ یا رسول اللہ ابھی صحابی آئے تھے، آپ نے تلوار اٹھا کر دی، لکڑی اٹھائی، وہ تلوار بن گئی، اور کوئی لکڑی اٹھائے، علی کو دیکھو بھی تلوار بن جائے گی۔ رسول کہیں گے نا نا، وہ جو آیا تھا وہ میرا سپاہی تھا، یہ اللہ کا سپاہی ہے۔ نصیر وہاں کا ہے تو نصیر کے لوازمات بھی وہاں سے آئیں گے۔ اس لیے یا علی مدد کہتے ہوئے میں یہاں پہ جملہ کہہ دوں، اپنے عقیدے پہ نہیں کہہ رہا تھا، اور دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یا علی مدد کہتے
لوگ اس وجہ سے بھائی علی نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یا علی مدد نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ علی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یہ دیکھنا ہے جس نے اسے مددگار بنایا ہے وہ اس کے ذریعے دے سکتا ہے یا نہیں۔ جب اس نے نذیر بنایا ہے تو جتنی نذیر کی ضرورتیں ہیں وہ بھی وہ پوری کرے گا۔ تمہارا کام ہے علی سے مانگنا، اس کے بعد علی کہاں سے لے یہ علی جانے اللہ جانے۔ یہ اس کا بھیجا ہوا نذیر ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا نذیر ہے۔ اور یہاں پہ یہ کس نے مانگ رہا ہے اور نذیر مانگ رہا ہے؟ رسول۔ اور نذیر مانگ رہا ہے رسول۔ اب رسول کو بھی نصرت نہیں نذیر چاہیے، رسول کو نذیر ملا ہے علی کی صورت میں نہیں۔ ایک اور برادران کا ایک حوالہ صاحب کرتے ہیں، اجازت ہے پیش کرنا برادران کی خلاف تاریخ غزوات میں صرف وہ بات کروں جو دونوں طرف ہو، صرف ایک غزوہ ایسا ہے کہ جس میں علی رسول کے ساتھ نہیں گئے۔ ویسے دو ہیں، ایک خیبر اور ایک تبوک، لیکن ترخیم کی کتابوں میں جو زیادہ بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ خیبر میں علی موجود تھے لیکن طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے پہلے دنوں میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، جو وہاں لکھا ہوا۔ تبوک وہ جنگ ہے جس میں سب متفق ہیں کہ رسول نے علی کو مدینے چھوڑا اور رسول لشکر لے کے تبوک کی جانب، تبوک میں روم عراق اور شام کی فوجیں اکٹھی ہو رہی تھی مدینے میں حملہ کرنے کے لیے، پریشان ہو گیا رسول کو خبر ملی وہاں میں فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، رسول 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تبوک کی جانب اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ میں نے جنگ نہیں پڑھی، ایک نتیجہ دینا ہے، علی کو مدینے میں چھوڑ دیا۔ رسول کا قافلہ بھی پہلی منزل پہ پہنچا تھا کہ کچھ لوگ نکل کے علی کے پاس آ گئے، اب دل میں تکلیف آ گئے اور آگے کہنے لگے یا علی اس خوش فہمی میں نہ رہتا کہ رسول آپ کو مسیح بنا گئے، رسول آپ کو بچوں اور عورتوں پر محافظ بنا گئے، وہ اپنی جگہ پہ مسیح نہیں بنا گئے۔ اب سامنے علی ہے، انتظار کون کرے؟ اور اس ساتھ چلو ابھی رسول سے پوچھتے ہیں کیا بنا کے چھوڑ گئے۔ رسول سے جا کے سوال کرتے ہیں، شاہ کو ساتھ لیا، پہلی منزل پہ جا کے رسول کے کھپتے کو روکا۔ رسول نے کہا یا علی ہم کو مدینے چھوڑ کے آئے تھے، آپ یہاں تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مدینے میں آپ کے لیے ہوئے احکام کے عمل کر رہا تھا، یہ اشخاص آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کا محافظ بنایا ہے، اپنا وسیع نہیں بنایا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی حدیث ہے، رسول نے جلال کے عالم میں کہا یا علی انت ومنی بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ تمہاری مجھ سے وہی منزل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اگر موسیٰ طور پہ جاتے ہوئے ہارون کو عورتوں اور بچوں کا محافظ بنا گئے تھے تو تمہیں عورتوں اور بچوں کا بنایا، اور اگر وہ اپنا وسیع بنا گئے تھے میں نے تمہیں وسیع بنا کے چھوڑا۔ بات رسول گئے، جب کیا ہوئی کبھی جب پڑھوں گا آپ کے سامنے، رسول پلٹ کے آئے، بہت دن لگ گئے، جب کے واپس آتے ہوئے سیدھے رسول مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر رسول منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور یہ خطبہ طرفین نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اجازت ہے تو جملے پڑھتا ہوں، ہمت بالکل نہیں تھی لکھنا، مدد کر رہے ہیں ہمیں پڑھتا جا رہا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب المنبر فقال بعض وقال این علی ابن ابی طالب فخاطب علیہ علی قال انا یا رسول اللہ قال رسول اللہ قول منی فدنا منه فضمه الى صدره وقبله على بين عينيه وقال يا معاشر المسلمين هذا علی ابن ابی طالب هذا ابو السبتين الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ یا
ممبر فقال بعد ما قال، ممبر پہ بیٹھے کچھ کہنے کے بعد رسول نے کہا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے ابو طالب کا بیٹا علی؟ جسے رسول کی آنکھیں تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں. نہیں، جملہ بدل کے کہوں، جسے نگاہ رسالت ڈھونڈے. تیزی سے علی آگے گئے. یا رسول اللہ، میں حاضر اللہ کے رسول ہوں. لو سنیے گا، جیسے علی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا یا علی ادنو منی، اے علی میرے قریب آؤ. میں نے جملہ کہا، میں نے لطف لیا ہے، شاید آپ لطف نہ لے سکے، لیکن میں آپ کو لطف میں شامل کرنا چاہتا ہوں. ادنو منی، ادنو منی، جس کو علی نے معراج پہ ادنو منی کہا تھا، آج وہ منبر پہ علی کو ادنو منی. اللہ کی جگہ علی کہہ رہے تھے ادنو منی، یا آج رسول کہہ رہے ہیں منبر کی حید علی ادنو منی، میرے قریب آؤ. منبر پہ علی قریب ہوئے، نم ہوئے لا صدر، اپنے سینے سے لگایا ہے جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں. منبر پہ سینے سے لگایا قبلہ والا بین عینیہ، علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان مصطفیٰ نے بوسہ دیا. بوسہ گاہ رسالت ہے علی کی پیشانی، بوسہ گاہ رسالت ہے علی کی پیشانی. اور پھر ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کو کرو پہچانو، ھذا علی ابن ابی طالب، پہچانو یہ علی ابن ابی طالب ہے. اب الصفتین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جو جنت کے دونوں سردار ہیں حسن اور حسین، یہ میرے ان بیٹوں کا باپ ہے. اللہ اکبر، یہ میرے ان بیٹوں کا باپ ہے. اس کے بعد فرمایا ھذا سید المہاجرین والانصار، یہ مہاجروں کا بھی سردار ہے، یہ انصار کا بھی سردار ہے. یا رسول اللہ سیدھا کہہ دیتے ھذا سید المسلمین، یہ مسلمین کا سردار ہے، مومنین کا سردار ہے. یہ آپ نے مہاجرین اور انصار کو الگ الگ کر کے یہ ڈسکریمنیشن کیسی ہے کہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، انصار کا بھی سردار ہے. رسول فرمائیں گے میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے کہ مہاجروں میں سے بنائیں یا انصاریوں میں سے. انہیں آج بتا رہا ہوں مہاجروں میں سے بنانا ہے تو سردار علی ہے، انصار میں سے بنانا ہے تو سردار علی. مولا کو جو کہنا تھا سید المہاجرین والانصار. اگلا جملہ جس کی وجہ سے میں نے یہ خطبے کے 4 جملے پڑھے، ھذا مفرج الکرب انی، انی یعنی میرا، کرب یعنی مشکل. اپنی بردی حالت ترجمہ کریں، انی میرا، کرب مشکل، مفرج حل کرنے والا، یہ میرا مشکل کشا ہے.
تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا، بلکہ ایک پورا سورہ اسی جنگ پر خدا سورہ احزاب ہے حزب کی جمع، بہت سارے لشکر لائے گئے تھے رسول کے مقابلے میں، تو اس لیے سے جنگ احزاب کہا گیا تو بہت سارے لشکر آ گئے۔ تمام شیعہ سنی مورخین متفق ہیں اس بات پہ کہ اس پوری جنگ میں صرف علی لڑے، کوئی ایک بندہ لڑنا دور کی بات کہنے سے باہر نہیں ہے۔ نہیں یہ کچھ سب نشانی ہوئی باہر آئے باہر آئے وہ کیوں باہر آئے تھے؟ رسول نے فرمایا جو آج مجھے علی کی فتح کی خبر لا کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ جو آج مجھے علی کی فتح کی خبر لا کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ بس جنت لینے کے لیے کہ ہم ادھر سے علی کو جیتتا دیکھیں، ہم رسول کو خبر دیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن کیا کہتے ہیں جنت بھی سارے باہر چلے گئے، جان ہو رہی تھی، جان ہو رہی تھی، وہ دھول اٹھی ہوئی تھی اور نہ حق کا سپاہی نظر آ رہا تھا نہ باطل، نہ کل ایمان دکھائی دے رہا تھا نہ کل کفر دکھائی دے رہا تھا، جان جا رہی تھی اور ہر ایک آپ چھاپ چھاپ کے غور کروائیں گے، اسی طرح پتہ چلے کہ ہوا کیا اور جیت کام رہا۔ اچانک اس گھر میں سے آواز آئی اللہ اکبر،
ہاں ضد کی بات ہے، بنا لے تو بنا لے. کوئی علاج مسجد کے لیے ڈبہ اٹھا کر روڈ پہ کھڑے ہو کے مانگو تو شرک نہیں ہے. اس نور کو جلا ملتی ہے اور آنسوؤں سے جو اس گھرانے پہ کہا ہے. آج مسائل میں بھی ایک علی کا ذکر ہے. یہ علی وہ ہے فضائل جس کے بیان کیے نا اسے امیر علی کہا جاتا ہے. مسائل جس کے بیان کرنے جا رہا ہوں اسے غریب علی کہا جاتا ہے. نام غریب نہیں، غریب الغربا. یہ 17 سفر کی دن کی ایک روایت اس کی شہادت کی ہے جو غریب الغربا. میں روز آپ سے کہتا ہوں نا قرصہ لینے آئی ہوئی ہے بقیہ والی بطول، قرصہ لینے آئی ہوئی ہے شام والی بطول. آج میں کہہ رہا ہوں قرصہ لینے آئی ہوئی ہے قوم والی بطول. غریب حسین بھی ہے لیکن یہ غریب الغربا. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو. اسے غریب الغربا اس کو کہتے ہیں یہ اپنے وطن سے سب سے زیادہ دور ہے. باقی جتنے ہیں وہ سارے عرب میں ہیں، یہ عجم والے ہیں. اور پھر ایک غربت اور بھی ہے. حسین بڑا غریب ہے، بڑا غریب ہے حسین، لیکن غریب نے لگا جب آخری وقت ہے تو بہن قریب نہ صحیح پاس ضرور ہے. میں نے جملہ کہہ دیا بیٹی قریب نہ صحیح پاس ضرور ہے. یہ اتنا غریب ہے جب زہر میری کوئی اپنا پاس ہے. اپنی قسمت ہے امام موسیٰ کاظم کی اولاد، بڑی تعداد ہے میرے مولا کی اولاد. لیکن آپ ایران چلے جائیں کوئی شہر آپ کو نہیں ملے گا جہاں میرے مولا کی کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہے. نیشہ پور چلے جاؤ وہاں پر ایک خبر آپ کو ملے گی، نام لکھا ہوا ہے شہزادہ محروم. محروم اسے کہتے ہیں جسے زندہ جلا دیا اللہ. اللہ یہ وطن سے چلے تھے بھائی سے ملنے کے لیے، لیکن کوئی شہزادہ ابراہیم، شہزادہ یاسر و ناصر یہ سارے بھائی سے ملنے چلے تھے. کوئی بھائی تک نہ آ سکا، کوئی اپنے بھائی تک نہ پہنچ سکا. بلکہ ایک قربت میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنسو اور آنکھ میں آ جائے. ہم عرصہ دراز کی بات ہے 15 سال پہلے کی بات، شان کی زیارتیں کر کے واپس قوم کے سفر میں جا رہے تھے. جنگل میں سے بیابان میں سے گاڑی گزر رہی تھی. ایک جانب مجھے ایک تھوڑی سی روشنی دکھائی دی اور میں نے غور سے جب دیکھا تو ایک روزہ بنا ہوا تھا اور روزے میں ایک روشنی چل رہی تھی. میں نے گاڑی کے ڈرائیور کو کہا اگر مناسب سمجھے تو یہاں 1 منٹ کے لیے روک، جنگل میں یہ روزہ بتا رہا ہے ضرور کوئی سید ہوگا. جملہ کہوں گا رونے کے لیے کافی ہو جائے گا، ضرور کوئی سید ہوگا. اس نے مہربانی کی، اس نے گاڑی روک دی.
ہم گاڑی سے اترے جب روزے تک پہنچے نا قیامت ہو گئی. سید نہیں سید زادی تھی. روزے کے باہر تختی میں لکھا ہوا تھا زینب بنت موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کی بیٹی زینب. میری دھاڑیں نکل گئی. میں نے رو کے کہا ہر زینب کی اپنی قسمت ہے. علی کی بیٹی زینب ہو تو جنگلوں میں, کاظم کی بیٹی زینب ہو تو جنگلوں بیابانوں میں. موسیٰ کاظم کی اولاد اور وطن سے دور علی رضا. بہنیں وطن سے چلی ہیں, بھائی سے ملنے کوئی نہیں پہنچ سکی. بھائی وطن سے چلے ہیں, ملنے کوئی نہیں پہنچ سکا. اکیلا ہے خراسان میں میرا مولا رضا. اسی تنہائی کے عالم میں ایک خصوصی صحابی ہے, نام خواجہ مسلط ہے. روزہ آج بھی موجود ہے خراسان میں, اور میرے مولا کا یہ حکم بھی ہے جو آئے میرے مسلط کی زیادت سے دور کرے. اب مسلط بیٹھا ہوا ہے. اتنی دیر میں بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا مولا بادشاہ نے دربار میں یاد کیا ہے. دربار میں یاد کرنے کا نام ہونا تھا. اب مسلط کو غور سے دیکھ کے کہا مسلط میرے تیرے اکٹھے رہنے کا وقت تمام ہوا. اب مسلط کو وصیتیں کرنا شروع کی. میں کبھی وقت ہوا کر وصیتوں پہ گفتگو کروں گا. وصیتیں کرنا شروع کی. وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی اب مسلط جب میں دربار سے واپس آؤں نا اور میرے سر میں کپڑا ہو تو پھر سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے. اب مسلط پھر مجھ سے زیادہ بات نہ کرنا, میرے لیے بستر لگا دینا. اب مسلط کو چھوڑا, خود مالک دربار میں چلے گئے. بادشاہ نے خدا اس پہ لعنت کرے امام کو مسند میں بٹھایا. مسند میں بٹھانے کے بعد اس نے انگور پیش کیے. نام سائنس کے سوا ہے کچھ نہیں. اس نے انگور پیش کیے اور کہا انگور تناول فرمائے. امام نے انگوروں کو بھی دیکھا, بادشاہ کو بھی دیکھ کے کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. میرا تقی ابھی بہت چھوٹا ہے, اسے یقین کیوں کرنا. اجرکم اللہ, مولا کی ہائے قبول کرے.